الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وقال الله تبارك وتعالى جل وعلا في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز محترم حاضرین گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، رب ذوالجلال نے بے پایا احسان و کرم فرمایا کہ اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر ہمارے لیے جنت کی راہوں کو آسان فرما دیا۔ یہ وہ ماہ مقدس و معظم رجب المرجب ہے کہ جس کا نماز کے ساتھ نہایت ہی خصوصی تعلق ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، ہر صاحب عقل، ہر ایمان والا اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں جن عبادات کا حکم دیا، ساری کی ساری عبادات ہی اعلیٰ ہیں کیونکہ وہ رب کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی گئی ہر عبادت ہی عرف اور اعلیٰ ہے۔ آپ کسی کو بھی چھوٹی عبادت نہیں کہیں گے، یہ معمولی ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو راستے سے کانٹا اٹھا کے ایک طرف کر دینا بھی بہترین عبادت ہے، مگر ان عبادات میں نماز کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، باقی عبادات ہیں۔ کلمہ طیبہ کا اعلان بھی رب کائنات نے اپنے محبوب مکرم کی زبان وحی ترجمہ سے جو کروایا، اپنی توحید کا اعلان، تو وہ بھی بذریعہ جبریل امین اس کا حکم رب نے میرے کریم کو زمین پر ہی دیا۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب مکرم لوگوں میں اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، زمین پر ہی یہ آیات مبارکہ کا نزول ہوا۔ زکوٰۃ کا حکم دیا تو زمین پر ہی رب کائنات نے پیغام بھیجا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو زمین پر ہی روزے کا حکم دیا گیا بذریعہ جبریل امین۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اعلان حج ہونا تھا، رب کائنات نے اس کا اعلان بھی جو کروانا تھا تو بذریعہ جبریل امین یہ پیغام اپنے محبوب مکرم کو زمین پر بھیجا۔ جب نماز کو عطا فرمانا تھا تو میرے نبی کو عرش پر بلا کر نماز عطا فرمائی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے نماز کو کس قدر اہمیت عطا فرمائی ہے کہ اس کا حکم دیا تو عرش پر بلا کے دیا۔ پھر باقی عبادات کے لیے تھوڑی سی کنسیشن بھی ہے۔ حج صرف اس پر فرض ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ زکوٰۃ اس کے لیے ہے جو صاحب نصاب ہے۔
روزہ ایسا بوڑھا ضعیف العمر کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین کے اعتبار سے وہ کسی مسکین کو فدیہ دے دے تو اس کے لیے روزہ معاف ہو جاتا ہے۔ مسافر کو اجازت دے دی، بیمار کو اجازت دے دی، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو بعد والے دنوں میں وہ روزہ رکھ لے، لیکن نماز وہ عبادت ہے جو کسی صورت بھی معاف نہیں کی گئی ہے، تندرست ہو یا بیمار ہو، مقیم ہو یا مسافر ہو، جوان ہو یا ضعیف العمر ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو۔ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، رکوع و سجود نہیں کر سکتے اشارے کے ساتھ پڑھ لو، مگر معافی نہیں ہے۔ کتنی محترم بشان یہ عبادت ہے۔ اور پھر پروردگار عالم کا مزید احسان دیکھیے، مزید احسان دیکھیے، مزید احسان دیکھیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب رب کائنات نے نمازیں عطا فرمائی تھی تو کتنی عطا فرمائی تھیں؟ 50۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی گزارش پر میرے کریم آقا کے بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر سفارش کرنے پر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان 50 کو خلاق کائنات جل مجد الکریم نے 5 بنا دیا کہ محبوب 5 نمازیں، اللہ اکبر، اس اعتبار سے اس انداز سے عطا فرما رہا ہوں کہ آپ کی امت پڑھے گی 5 مگر ثواب 50 ہی کا عطا فرماؤں گا، مگر میں ثواب 50 ہی کا عطا فرماؤں گا کہ رب ذوالجلال شاہ میں محبوب جو میں عطا فرماتا ہوں واپس نہیں لیتا۔ آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، میں ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا۔ میرا اللہ پہلے ہی جانتا ہے کہ میں نے کتنی نمازیں ان کو عطا فرمانی ہیں اور کتنی باقی رکھنی ہے، کتنی میں نے معاف کا دینی ہے، اس کو تو پہلے ہی پتہ ہے۔ یہ سارے کا سارا پروگرام ایک منصوبہ کے تحت ہو رہا ہے۔ دل تو رب کائنات کے دست قدرت میں ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کے دل میں کس نے بات ڈالی کہ تم ان کی خدمت میں عرض کرو کہ جاؤ واپس کروا کے آؤ۔ پھر میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ کا قلب انور کس کے دست قدرت میں ہے۔ پھر وہ بار بار سفارش کے لیے گئے۔ سوچی ذرا، روز و شب کے 24 گھنٹے ہیں، اگر ان کو 2 سے ضرب دے تو 48 بن جاتے ہیں۔ ہر آدھے گھنٹے بعد نماز۔ سونا آپ نے کب تھا؟ کھانا کب کھانا تھا؟ حوائج ضروریہ کب آپ نے ادا کرنی تھیں؟ رزق کب کمانا تھا؟ باقی معاملات کیسے طے کرنے تھے؟ ایک دن میں 50 نمازیں ہوتی ہیں، ہر آدھے گھنٹے کے سے بھی کم وقت میں نماز 48 بنتے ہیں نا، 50 بننے تھے۔ آدھے گھنٹے سے پہلے نماز ایک سے فارغ نہیں ہوئے، دوسری نماز اس سے فارغ نہیں ہوئی، تیسری نماز، پھر یہ سارا کاروبار زندگی ٹھپ ہو کے رہ جاتا۔ رب کائنات نے تو ایسے نہیں فرمانا تھا، پھر نمازیں 50 عطا فرما دیں۔ دراصل وہ بتاتا ہے کہ دیکھو میں اپنے محبوب کے صدقہ سے تم پہ رحمتیں کتنی نازل فرماتا ہوں، دیکھو تو صحیح، تمہیں جو ملتا ہے میرے محبوب کے صدقہ سے ملتا ہے۔ اور پھر کتنا کرم کر دیا، کتنا کرم کر دیا، اس کی عزت کی قسم بڑا ہی کرم کر دیا۔ تم چاہو تو ہر وقت نماز کے اندر رہ سکتے ہو۔ میرے نبی فرماتے اس کے ایمان کی گواہی دے دو جس کا دل مسجد میں لٹکتا ہے، وہ رہتا ہی مسجد میں ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو میرے کریم فرمان لگے ایک کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا ایسے ہے جس طرح وہ ہے ہی مسجد میں۔ پھر مزید کرم دیکھیے کہ میرے کریم فرماتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی دائما نوادہ، نماز عشاء با جماعت ادا کر لوگے تو رب کائنات آدھی رات جاگنے کا، عبادت کرنے کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ اگر فجر بھی با جماعت ادا کر لوگے تو پوری رات کا ثواب ہی مل جائے گا، تیرا سونا بھی نماز بن گئی۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ میرے کریم آقا رسول عربی کے اشارے گرامی ہے کہ نماز کا انتظار کرنے والا اللہ کے حضور گویا نماز کے اندر ہے۔
صحیح مسلم حدیث سے ورقہ ہے میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحم کی خدمت فیض درجت میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عشاء کی اطلاع دی۔ اس زمانہ میں ایک معمول تھا کہ جب وہ روزانہ کے معمول کے نمازی حاضر ہو جاتے تو پھر بارگاہ بے کس پناہ میں حضرت سیدنا بلال حاضر ہو کر سلام نیاز عرض کر دیتے، گویا اطلاع دے دیتے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام نمازی معمول کے آ گئے ہیں، تشریف لے آئیے۔ معمول کے مطابق انہوں نے بارگاہ اقدس میں سلام عرض کر دیا، پھر واپس آ کے بیٹھ گئے۔ اب کسی شخص کو یہ جرت نہیں تھی کہ دوبارہ اطلاع دیتا، بس ٹھیک ہے ایک بار اطلاع دے دی ہے، اب کسی کو اجازت نہیں ہے کہ دوبارہ جا کے اطلاع دے، جب میرے نبی چاہیں گے تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اندازے سے ایک اور بھی چیز ثابت ہوئی، امام مقتدیوں کا نہیں، مقتدی امام کے محتاج ہے۔ آج امام مقتدیوں کا منتظر ہوتا ہے، اور سنت یہ ہے کہ مقتدی امام کا انتظار کریں، بیٹھے رہیں جب تک امام نہ آئے۔ ان کو اجر کیا ملتا ہے؟ میرے کریم تشریف تب لائے جب ایک تہائی رات بیت چکی تھی، صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائما ابدا۔ اور صحابہ کا عالم یہ تھا سارا دن وہ مصروف رہنے والے، بھیڑ بکریاں چرائیں یا کوئی اور کام کاج کریں، سارا دن مصروفیت کی وجہ سے تھکاوٹ سے چور، صحابہ کی ٹھوڑیاں ان کے سینوں کو لگ گئی، یعنی نیند آ گئی۔ میرے کریم تشریف لائے، سارے اٹھ گئے تو میرے نبی فرمانے لگے صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائما ابدا، اور تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہایت عزت و احترام کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے انتظار میں ہیں کہ کب آپ تشریف لائیں گے، نماز پڑھائیں گے۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تم کو مبارک ہو، جتنی دیر تک تم نے میرا انتظار کیا اللہ نے سارا وقت ہی نماز میں درج فرما لیا ہے۔ آج ہم امام صاحب پر بڑے جذبوز ہوتے ہیں، 2 منٹ لیٹ کیوں ہو گئے؟ اور یاد رکھیں جتنی دیر آپ امام کا انتظار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وقت نماز میں درج فرما لیتا ہے۔ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، نفع کا سودا ہے امام کا انتظار کرنا۔ دیکھیے رب کائنات کا پھر کتنا احسان ہوا، تم امام کا انتظار کرو، تم رات نماز عشاء با جماعت ادا کر لو، نماز فجر با جماعت ادا کر لو، تم اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے مسجد سے اتنی محبت کرو کہ ایک کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرو، تو اللہ تعالیٰ یہ سارا وقت بھی نماز میں درج فرما لیتا ہے۔ پڑھتے نہیں ہیں لیکن ثواب مل جاتا ہے۔ یہ سب کچھ میرے نبی کے صدقہ سے ہے۔ گویا نماز ملی اسی مہینے میں شب معراج، اور پروردگار عالم جل مجد الکریم نے اگر حرم کعبہ بطور قبلہ ہمیں عطا فرمائے، وہ بھی اسی مہینے کی 15 تاریخ کو، پیر کا دن تھا، بنو سلمہ کی بستی تھی، حضرت سیدہ ام بشر بن برا بن معرور ان کے ہاں میرے نبی تشریف لے گئے۔ حضرت برا کی رحلت مبارکہ ہو گئی تھی، میرے کریم کے اظہار تعزیت کے لیے گئے۔ بنو سلمہ کی بستی وہی ہے جس جگہ آج مسجد قبلتین ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی بستی تھی۔ میرے کریم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ جب صحابہ کرام کو ارد گرد کے علاقے والوں کو پتہ چلا تو وہ کشاں کشاں بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو گئے۔ خواتین بھی آ گئیں، حضرات بھی آ گئے۔ ان کی حویلی میں صحابہ کرام کا ایک بڑا مجمع بن گیا۔ میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت عالم کے لیے انہوں نے کھانا تیار کیا۔ اس طرح تھوڑا سا وقت بھی بیت گیا، جبریل امین بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے تو میرے کریم جبریل سے فرمانے لگے، جبریل آج تک ہم جو بیت المقدس کی طرف رخ زیبہ فرما کر نماز ادا کرتے رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میرا قبلہ حرم کعبہ ہو جائے۔ یاد رکھیے علماء کرام کا اس سلسلہ میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم جب مکہ مکرمہ میں جلوہ فرما تھے تو حضور کس جانب رخ زیبہ فرما کر نماز ادا کرتے تھے؟
رب کائنات جل وعلا کے حضور میں دعا کرتا ہوں خلاق کائنات میری کریم آقا رسول رحمت کے صدقہ سے آپ حضرات کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، آپ حرم مکہ حاضری دیں، اللہ تعالیٰ توفیق و ہمت عطا فرمائے تو جبل نور کی چوٹی کے قریب غار حرا میں حاضری کا موقع ملے تو آپ وہاں کھڑے ہو کر جہاں لوگ نماز پڑھتے دیکھیں گے، سامنے سوراخ موجود ہو تو آپ کو سامنے حرم کعبہ نظر آئے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرے کریم آقا اعلان نبوت سے قبل جو اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے تھے حرم کعبہ کی جانب منہ کر کے فرماتے تھے، اسی غار میں بیٹھ کر عبادت فرماتے تھے نا، تو چہرہ حرم کعبہ کی جانب ہوتا تھا۔ اس بنا پر علماء فرماتے ابتدا میں رسول رحمت نے حرم کعبہ کی جانب ہی رخ زیبہ فرما کر عبادت فرمائی ہے، یعنی نماز عبادت سے مراد۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بعد میں بھی حرم کعبہ کی جانب ہی رخ زیبہ تھا نماز کے اندر، لیکن جمہور علماء فرماتے کہ ایسے نہیں، بلکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات جل وعلا کی طرف سے یہی حکم تھا کہ آپ اپنا قبلہ بیت المقدس کو بنائیں گے جو انبیاء کا قبلہ ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوتے ہوئے میرے کریم آقا رسول اللہ بھی حرم کعبہ کے سامنے اس سمت پہ کھڑے ہوتے تھے کہ حرم کعبہ بھی اور بیت المقدس دونوں سامنے آ جائیں، کیونکہ حرم کعبہ کی کسی سمت بھی کھڑا ہونا درست ہے، میرے کریم آقا کے انداز سے کھڑے ہوتے تھے۔ اگر آج کسی بندے کا جی چاہے کہ میں اس جگہ کھڑا ہوں جس جگہ میرے نبی کھڑے ہوتے تھے، تو یاد رکھیے جو حضور سید کون و مکان علیہ السلام کا مدینہ طیبہ ہے یہ مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب ہے، اور مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ سے جنوب کی جانب ہے۔ حتیم وہ جو میزاب رحمت پر نالا، یوں سمجھیے اس کا رخ مدینہ طیبہ کی جانب ہے، اور یہ جانب کون سی ہے؟ شمال کی جانب۔ کون سی ہے؟ شمال کی جانب ہے، کیونکہ مدینہ طیبہ سے یہ جنوب کی جانب بنے گی، یہ شمال کی جانب ہے، تو مدینہ طیبہ سے بیت المقدس شمال کی جانب ہے۔ تو میرے نبی کدھر کھڑے ہوتے تھے؟ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کریم آقا کس جانب کھڑے ہوتے تھے۔ اگر آج کسی کا جی چاہے کہ میں اس جانب کھڑا ہوتا ہوں جس جگہ میرے نبی کھڑا ہوا کرتے تھے تو وہ یہ تعین کر سکتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا حرم بیت المقدس حرم مدینہ سے جانب جنوب تھا۔ میں مزید آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے ایک بات عرض کر دوں، جب میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمۃ اللہ مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہوئے تھے، سہل اور سہیل نامی دو بچوں سے مسجد نبوی شریفہ کی جگہ خریدی گئی تھی۔ وہاں کچھ یہودیوں کی قبریں تھیں، ایک چھوٹا سا گڑھا تھا، چند کھجوروں کے درخت تھے، تھوڑی سی جگہ صاف تھی۔ ایک صاف جگہ مدینہ طیبہ کے لوگ اپنی کھجوروں کو سکایا کرتے تھے۔ میرے کریم آقا نے یہ جگہ خریدنے کے بعد آپ نے یہودیوں کی قبروں کو مسمار کر دیا۔ وہ گھڑا جس پہ پانی کھڑا تھا اس کو پاڑ دیا گیا، بند کر دیا گیا، کھجوروں کے درخت کاٹ دیے گئے، اور کھجوروں کے درخت کاٹ کر شمال کی جانب جدھر بیت المقدس تھا سامنے ان کو رکھ دیا گیا۔ اور پھر کچھ عرصہ کے بعد یعنی چند دن کے بعد اس جانب ایک سائبان جس کو پنجابی میں اب ڈارا کہتے ہیں، ایک سائبان بنا دیا گیا۔ اس سائبان کے نیچے پانی نہ آئے اس لیے جگہ کو تھوڑا سا اونچا کر دیا گیا۔ چبوترا جس کو پنجابی میں آپ تھڑا کہہ سکتے ہیں، چبوترے پر سائبان، سادہ لفظوں میں پنجابی میں تھڑے پر ڈارا، یہ سادہ سا ایک وہ برآمدہ سا بنا لیا گیا، اور جس کے ستون کھجور کی لکڑی کے تھے۔ میرے اور آپ کے قریب آ کر رسول بھی اسی جانب رخ زیبہ فرما کر نماز ادا فرماتے تھے، اور 17 ماہ کے قریب 17 ماہ 3 دن بنتے ہیں، کل جو وقت بنتا ہے نا 17 ماہ 3 دن۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہوئے تھے، اور رجب کی 15 تاریخ کو یہ واقعہ پیش ہے جو میں ذکر کرنے والا ہوں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت نے آج تک حرم بیت المقدس کی تو رخ زیبہ فرما کر نماز ادا فرمائی تھی، اور آج حضرت بشیر بن معرورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں
میرے کریم آقا بشر بن برہ بن معرورہ ان کے یہاں میرے آقا تشریف فرما تھے، تو آج جبریل سے فرما لے گئے جبریل میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میرا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت الحرام ہو جائے۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں تو مامور من اللہ، یوں کہیے میں نوکر ہوں۔ مامور کہتے ہیں مفعول کا صیغہ ہے جس کو امر دے دیا گیا، حکم دے دیا گیا، جو حکم کے تابع ہے حکم کی سرتابی نہیں کر سکتا۔ فرشتے کی یہی خصوصیت ہے کہ فرشتے کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اپنی خواہش نہیں ہوتی۔ میری کچھ خواہش ہے، کچھ آپ کی خواہش ہے، آپ کو اشتہا بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، چاہتے ہیں، خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو ان باتوں سے محفوظ رکھا، وہ مکمل طور پر رب کائنات کے اختیار میں ہے، اس کی اپنی مرضی کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمتم جب شب معراج ملکوت السماوات کی سیر فرما رہے تھے تو بعض آسمانوں پر دیکھا کہ فرشتے حالت قیام میں ہیں، بعض پر دیکھا حالت رکوع میں ہیں، بعض آسمانوں پہ دیکھا کہ حالت سجدہ میں ہیں۔ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ جب سے پیدا کیے گئے ہیں اس وقت سے لے کے قیامت تک یہ اسی حالت میں رہیں گے، نہ وہ رکوع میں تھکتے ہیں، نہ قیام میں تھکتے ہیں، نہ سجدہ میں تھکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرشتے کی جنس سے ایسی بنائی ہے کہ جسم نوری یتشکل باشکال المختلف علیہ لا یونس ولا یذکر، یہ نور کا بنا ہوا ہے اور یہ اپنی شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں لیکن ان میں مذکر و مؤنث نہیں ہوتے۔ جبریل کی اپنی مرضی تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ تو رب کائنات کے حکم کے تابع ہیں۔ جبریل نے یہی عرض کیا کہ میں تو حکم کے تابع ہوں اور آپ ہیں اللہ کے محبوب، میں ہوں اللہ کے حکم کے تابع، آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ بارگاہ رب العزت میں عرض کریں، پھر میرا اللہ جو حکم دے گا میں آ کے عرض کر دوں گا۔ جبریل چلے گئے، نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم کو یوں بنتا ہے کہ نماز کے بعد یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی تھی، لیکن جمہور بالدلائل ثابت کرتے ہیں کہ نماز کی حالت میں رب کائنات جل وعلا نے قبلہ تبدیل فرمایا تھا۔ میرے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کی ادائیگی کا ارادہ فرمایا، باجماعت ادا فرمائی، اور زمانہ میں طریقہ کار یہ تھا کہ میرے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جید قسم کے صحابہ، ویسے سارے صحابہ ہی جید ہیں، بہت عزت والے ہیں، مگر یہاں میری مراد وہ صحابہ اکرام ہیں جو فہم و شعور کے اعتبار سے دیگر صحابہ اکرام سے بلند اور بالا درجہ رکھتے تھے۔ سبب اس کا یہ تھا کہ میرے کریم آقا نے اعلان فرمایا تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، صلاۃ اس طرح ادا کرنا کہ جس طرح میں مصطفیٰ کریم صلاۃ ادا کر رہا ہوں۔ تو میرے کریم آقا کے پیچھے وہ صحابہ اکرام کھڑے ہوتے تھے کہ جن کی اقتدا بعد میں آنے والے لوگوں نے کرنا ہوتی تھی۔ میرے کریم آقا رسول اللہ کے ایک ایک عمل کو وہ ملحوظ خاطر رکھتے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ نماز کس طرح ادا کی جانی ہے۔ پھر ان کے پیچھے دیگر صحابہ، ان کے پیچھے بچے، ان کے پیچھے خواتین، یہ انداز ہوا کرتا تھا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد میرے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر تھا کہ مرد نہیں اٹھیں گے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد مرد بیٹھے رہتے، خواتین اٹھ کے چلی جاتی، پھر مردوں کو اٹھنے کی اجازت مل جاتی۔ معمول کے مطابق مسجد نبی شریفہ میں یہی طریقہ رائج تھا۔ ان کی حویلی میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ میرے کریم امامت کے لیے تشریف فرما تھے، ان کے پیچھے صحابہ کرام کی صفیں تھیں، ان کے پیچھے کچھ بچے تھے، ان کے پیچھے وہ خواتین تھیں جو حاضر خدمت ہو گئی تھیں، اور رخ زیبا جانب شمال تھا، بیت المقدس کی جانب۔ آج کی نماز اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیسی نراز و نیاز کی نماز تھی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ کا ایک ارشاد گرامی قدر ہے کہ نماز میں جانوروں کا نام لے کے میرے نبی نے فرمایا تھا، لومڑ کی طرح دائیں بائیں نہ دیکھنا، کتے کی طرح کلائیاں نہ بچھانا، مرغ کی طرح ٹھونگے نہ مارنا، اونٹ کی طرح نہ اٹھنا، اور آسمان کی جانب بھی نہ دیکھنا۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں اس سلسلہ میں اتنی شدید تنبیہ فرمائی گئی ہے، جو بندہ نماز پڑھ تو آسمان کی جانب دیکھتا ہے ڈرے
کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی نظر ہی نہ اچک لے، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، یا قیامت کے اس کو اندھا نہ کر دے۔ جو نماز پڑھ تو آسمان کی جانب دیکھتا ہے۔ میرے کریم آقا سے زیادہ کامل و اکمل نماز کس کی ہو سکتی تھی؟ اور ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن آج نماز میں میرے نبی آسمان کی جانب ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ دوسری رکعت ادا فرمائی تھی، تیسری رکعت کی ابتدا تھی کہ جبریل امین بارگاہ رب العزت سے حاضر ہو گئے اور آ کر وہ عرض کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، محبوب مکرم قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قد نرا بات شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہم نے دیکھا۔ کیا ملاحظہ فرمایا؟ آپ کے چہرے کا پلٹنا، قلب لوٹنا پلٹنا۔ دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں، یہ الٹا لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ لفظ انقلاب ہم عام لفظ استعمال کرتے ہیں، چیز کو پلٹا دینا۔ قد نرا تقلب وجہک، ہم دیکھ رہے ہیں کہ چہرہ آپ کا پلٹ رہا ہے، فی السماء، آسمان کی جانب۔ اے محبوب، ہم آپ کا چہرہ بار بار اٹھتا ہوا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا انداز محبوبانہ ہے۔ ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فاتعقیب کے لیے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم آپ کا قبلہ وہی پلٹ بنا رہے ہیں جس سے ترضاها، آپ راضی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں حرم کعبہ تیرا قبلہ بنا رہا ہوں، تیرے جد امجد کا بنایا ہوا گھر حضرت ابراہیم نے جس کو بنایا تھا میں وہ بنا رہا ہوں، نہیں، کعبۃ اللہ کا نام نہیں لیا، بلکہ کیا فرمایا؟ قبلہ وہ بنا رہا ہوں ترضاہا، جس سے محبوب تو راضی ہے۔ اب اس ابتدا پارے کی ابتدا دیکھیے، اللہ فرماتا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، بے وقوف کہیں گے ان کے قبلہ کو کس نے بدل دیا جس قبلہ پر یہ پہلے تھے۔ ان کو بتا دو یہ رب کائنات کے حضور پہلے سے مقدر ہو چکا ہے۔ ایسے ہی تھا، پہلی کتابوں میں لکھا تھا، جس طرح میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم، وہ صاحب کتاب جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے رب کا یہ پہلے ہی فیصلہ ہے، وہ جانتے ہیں، لیعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، ان کے رب کی جانب سے یہ فیصلہ حق ہے، یہی فیصلہ ہے کہ یہ نبی القبلتین ہیں۔ رب کریم نے یہ فیصلہ پہلی کتابوں میں تحریر فرما دیا تھا، ان کتابوں کے اندر موجود تھا۔ تو پھر جس طرح رب کائنات جل وعلا نے باقی چیزوں میں تھوڑی ترمیم فرمائی تھی، جس طرح نماز کے اندر ایک ترمیم ہے، ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ۔ مدینہ طیبہ میں تشریف لانے سے قبل جب تک میرے کریم آقا مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، دو دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے سوائے نماز مغرب کے۔ ساری نمازیں دو دو رکھتے تھی، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، عشاء بھی، صرف مغرب تھی جس کی 3 رکھتے تھیں۔ مدینہ طیبہ میں جب میرے کریم آقا جلوہ فرما ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بعض نمازوں کو 4 کر دیا، مگر اس میں کنسیشن یہ عطا فرمائی کہ سفر میں ہو تو پہلی 2 ہی پڑھ لینا، جس کو ہم قصر کہتے ہیں۔ ظہر بھی 4 ہو گئی، عصر بھی 4 ہو گئے، عشاء بھی 4 ہو گئیں، لیکن دوسری 2 رکعتوں میں بلند آواز سے قرات امام نہیں کرتا، آپ جانتے ہیں جہری نماز کے اندر بھی ترمیم ہوئی۔ پھر نماز میں باتیں کی جاتی تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا، رسول رحمت نماز ادا فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا۔ میں نے سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کریم آقا نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ عرض کیا، جواب پھر نہ دارد۔ تیسری مرتبہ عرض کیا، جواب پھر بھی نہ ملا، تو میرا جی خراب ہو گیا کہ شاید میرے کریم مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ میں غم زدہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا کہ شاید رسول رحمت مجھ سے ناراض ہیں۔ نماز ادا فرمانے کے بعد فرمان گیا، عبداللہ تجھے پتہ نہیں چلا، تجھے نہیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اب خاموشی کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہوا کرو، باتیں نماز میں اب نہیں کی جائیں گی۔ ترمیم ہوئی نا؟ روزے میں بھی ترمیم ہوئی نا؟ کہ ساری رات کھانے کی اجازت نہیں تھی،
پھر سرما بن قیس کا واقعہ پیش ہے، ساجد کھانے کی اجازت مل گئی، ترامیم ہوئی ہے نا، تو یہاں بھی ترمیم ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا محبوب میں نے پہلی کتابوں میں یہ تحریر فرما دیا ہے، میرے محبوب صاحب قبلتین ہوں گے۔ اب تک تم حرم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازی ادا کرتے رہے ہو، اب اپنا چہرہ بیت الحرام کی جانب کر لو، اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا، مگر ایسے کیا نہیں ہے، مگر ایسے کیا نہیں ہے۔ پہلے کیا کیا؟ میرے نبی کے دل میں حرم کعبہ کی محبت پیدا فرمائی، یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرا قبلہ حرم کعبہ ہونا چاہیے، اور پھر جبریل امی کو بھیجا، میرے نبی نے جبریل امی کے سامنے چیز کا اظہار فرمایا، پھر جبریل نے گزارش پیش کی کہ رب سے عرض کریں۔ یہ سارے کا سارے ایک پروسیس ہے نا، رب کے حکم سے ہو رہا ہے، اس کی رضا سے ہو رہا ہے۔ پھر جبریل چلے گئے، میرے نبی نماز پڑھنے لگے، پھر عین نماز کی حالت میں جبریل کو بھیج دیا اور فرمایا محبوب وہ قبلہ بنا رہا ہوں جس سے تو راضی ہے، جس سے تو راضی ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں گا، اس رضا کو وہ رضا نہ سمجھ لیجئے جو دنیا والے اپنے یاروں کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ رب بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے، اس کا کسی سے اظہار رضا فرمانا یہ اس کی بے پایاں عنایت ہے۔ بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ جب اللہ رب العزت جل وعلا اہل جنت کو جنت پہ بھیج دے گا، اپنی عنایات بے پایاں ان پہ نازل فرما چکے گا، پھر فرمائے گا اے جنتیوں کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ اے اہل جنت کیا تم مجھ سے راضی ہو کہ میں نے تمہیں اپنی عنایات بے پایاں سے نوازا؟ تو اہل جنت عرض کریں گے مولا تعالیٰ ہم کیوں راضی نہ ہوں، جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ کسی کو بھی نہیں دی ہیں، مراد مخلوق ہے۔ یہ چیز ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت جو بنائی ہے وہ اہل ایمان کے لیے بنائی ہے نا، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو ایمان والے فرشتے تو کھانا ہی نہیں کھاتے، پانی ہی نہیں پیتے، وہ تو جنت کی نعمتوں سے یوں لطف اندوز نہیں ہوتے جس طرح انسان ہوتا ہے۔ پھر جنت تو بنائی ہی انہیں کے لیے ہے۔ وہ کہنے کہ مولا تعالیٰ تو نے ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں جو دوسری مخلوقوں نے دیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں اس سے بڑھ کر تمہیں نعمت نہ عطا کر دوں؟ تو عرض کریں گے مولا تعالیٰ اس سے بڑھ کر بھی نعمت ہے؟ تو رب کائنات جل فرمائے گا ہاں وہ یہ نعمت ہے، اب میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ رب سے راضی۔ میرے کریم آقا کو رب نے فرمایا محبوب میں وہ قبلہ بنا عطا فرما رہا ہوں جس قبلہ سے تم راضی ہو۔ میرے محبوب کی رضا کا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں متعدد جگہ تذکرہ فرماتے ہیں، ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں اے محبوب مکرم سورہ طٰہٰ میں فاصبر علی ما یقولون، یہ کافر جو بکواس بکتے ہیں اس پر صبر کیجیے، آپ کے درجات بلند ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز تہجد، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، سورج کے ڈوبنے سے پہلے، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصوں میں، فَصَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور تسبیح بیان کیجیے دن کے دونوں کناروں پر، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، محبوب یہ میں تجھے حکم اس لیے دے رہا ہوں لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، یہ حکم اس لیے ہے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور میرے کریم کے لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ کو ایک توفیق عطا فرمائے، نماز میں خشوع و خضوع عطا فرمائے، تو آپ جانتے ہیں کہ نماز میں لطف کتنا آتا ہے۔ جناب سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ کی تو رات بھی بعض وقت پورے رات سجدہ میں گزر جاتی تھی، تو میرے کریم آقا کو کتنا مزہ آتا ہوگا۔ رب فرماتا ہے میں تمہیں عبادت کا حکم دیتا ہوں تاکہ تمہیں لطف آئے، راضی ہو جاؤ۔ کتنا لطف آتا تھا کہ رب کائنات محبوب مکرم کو ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کے کھڑے ہونے والے، قم اللیل،
رات کو کھڑے تو ہو جایا کیجئے الا قلیلا، لیکن تھوڑی دیر، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل قرآن ترتیلا، آدھی رات سے تھوڑا کم و بیش کر لیا کیجئے اور قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ تلاوت فرمائیے۔ گویا میری نبی کو نماز میں بڑا لطف آتا تھا، رب نے فرمایا محبوب میں اجازت دیتا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے کہ پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ پھر میرا اللہ میرے کریم آقا کو قیامت کے راضی کرنے کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ کوئی چاہے نہ چاہے، خواہی نہ خواہی، ہر کوئی آپ کی حمد بیان کرے گا۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً بالیقین ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ فَتَرْضَىٰ، پھر تمہیں وہ راضی کر دے گا۔ ایک روایت میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، اور دوسری روایت میں حضرت امام باقر یا جعفر صادق ہیں کہ احباب سے پوچھا بتاؤ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے زیادہ امید والی آیہ مبارکہ کون سی ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کو ارشاد گرامی قدر یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یہ خطاب کن سے فرمایا؟ نیکوکاروں سے نہیں، متقی پرہیزگاروں سے نہیں، بلکہ کن سے؟ یا ایھا الذین، اے وہ ایمان والو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ قل یا عبادی الذین، فرما دیجئے محبوب ہے وہ ایمان والو میرے بندو، الذین کون سے؟ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ رب فرماتا ہے اوے گناہ گارو، اوے سیاہ کارو اور گناہوں کی گندگی میں لتھڑ جانے والو، سن لو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اتنے گناہوں کے باوجود بھی رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ توبہ کر لو گے تو صلہ کا ملے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، رب کائنات سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بڑی امید والی آیہ مبارکہ ہے۔ احباب نے یہی کہا تو یہ فرمانے لگے اس سے بڑھ کر بھی امید والی آیہ مبارکہ موجود ہے۔ نے کہا کہ فرمائیے حضرت علی سے جو منقول ہے وہاں یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں بارگاہ بے کسپنا میں حاضر تھا جب جبریل امین یہ آیہ مبارکہ لے کے حاضر ہوئے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً بالیقین ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، گویا آپ مانگتے چلے جائیں گے رب عطا فرماتا چلا جائے گا، اتنا عطا فرمائے گا فَتَرْضَىٰ، پھر تم راضی ہو جاؤ گے۔ میرے نبی مسکرا کے فرمائیں گے مجھ کو اللہ کی قسم میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، سب کو نکلوا کے راضی ہوں گا۔ تو رب فرماتا ہے محبوب ہم تم کو راضی کر دیں گے۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس قبلہ کی جانب تمہیں لٹایا جاتا ہے کہ جس قبلہ سے تم راضی ہو۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ بیت الحرام کی جانب فرما لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، دنیا بھر کے مسلمانوں تم جو جہاں بھی موجود ہو اپنا چہرہ حرم کعبہ کی جانب کر لو۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، جو صاحب کتاب ہیں، جن کو صاحب یا کتاب عطا فرمائی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ، ضرور بھی ضرور جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ ان کے رب کی جانب سے حقیقت ہے، یہ ایسے ہونا ہی تھا ان کے علم میں ہے، مگر وہ عناد، حسد، دشمنی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، وگرنہ میرے نبی کو کتنا جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ میرے نبی کو لکھا ہوا پاتے ہیں اپنی کتابوں میں، انجیل میں بھی ہے اور تورات کے اندر بھی میرے نبی کا ذکر ہے۔ اور یہ میرے نبی کو کتنا جانتے ہیں؟ یہ زمانہ میں جس زمانہ میں ان کی جنگ کافروں سے ہوا کرتی تھی تو یستفتحون علی الذین کفروا،
یہ میرے نبی کا وسیلہ مانگ کر مجھ سے کافروں کے خلاف فتح مانگا کرتے تھے، میرے نبی کے وسیلہ سے۔ فلما جاءہم ما عرفوا، پھر جب وہ تشریف لے آئے جن کو یہ پہچانتے تھے، کفروا بہ، ان کا انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت و انکار کرنے والوں پر کہ نبی کو پہچانتے بھی ہیں، کتنا پہچانتے تھے۔ میرا اللہ اس کی مثال دیتا ہے جل مجد الکریم، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ میرے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اسکول چھٹی ہو، 1000 لڑکا اسکول میں پڑھتا ہو، آپ اپنے بیٹے کو لینے کے لیے جائیں تو 1000 لڑکے میں آپ اپنے بیٹے کو آسانی سے پہچان لیتے ہیں۔ رب نے کتنی پیاری مثال دی کہ جس طرح یہ اپنے بیٹے کو پہچانتے اس طرح یہ میرے نبی کو پہچانتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں میں بڑے پائے کے علامہ تھے، ان کے باپ سلام بھی اور عبداللہ خود بھی، یہ دونوں بڑے پائے کے علامہ تھے۔ باپ تو فوت ہو گئے تھے۔ عبداللہ میرے کریم آقا کے مدینہ طیبہ تشریف لے جانے کے بعد اپنے دل میں خیال لے کے آئے کہ میں بہت بڑا عالم دین ہوں مدینہ طیبہ میں، اس زمانہ میں وہ یثرب تھا، میں یہودیوں میں چوٹی کا علامہ ہوں اور میرے پاس دلائل کے انبار ہیں، جس سے دعوی نبوت کیا ہے میں اس کے پاس جاؤں گا، پوچھوں گا اس سے، اگر وہ اللہ کا نبی ہوا تو میں پہچان جاؤں گا، وگرنہ میرے دلائل کا جواب نہیں دینے پائے گا، معاذ اللہ مجبور کر کے اس کو میں مدینہ سے باہر نکال دوں گا۔ آپ آئے ہیں، بہت کچھ سوچ کے آئے تھے، لیکن جب وہ میرے کریم آقا رسول رحمت کے دربار انور میں حاضر ہوئے، پہلی ہی نظر دیکھا تو پکار اٹھے، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں، کلمہ طیبہ پڑھ کے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یوں پہچانتے تھے جس طرح باپ اپنے لخت جگر کو پہچانتا ہے۔ پہلی ہی نظر پہچان لیا یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب حضرت ابو طالب کے ساتھ میرے کریم آقا ملک شام کی جانب محو سفر تھے تو راستے میں بحیرہ راہب نے آپ کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھ کر کہا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ سلام کرنا واجب ہے، ان کے حکم سے کتابیں فرمانی کی جا رہی تھی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا کے پیچھے نئے سرے سے صفیں بن گئیں۔ میرے کریم آقا نے نماز آج بیت الحرام کی طرف ذبح کر کے فرمائی، اور جب مسجد نبی شریفہ میں تشریف لائے تو پہلے چبوترا اور سائبان وہ کدھر تھا؟ شمال کی جانب، اس کو بدستور رہنے دیا گیا، اس کو توڑا نہیں گیا، ادھیڑا نہیں گیا، ادھر نیا سائبان بنا لیا جانب جنوب۔ جو پہلا سائبان تھا اسی کا نام صفہ ہے، جو پہلا سائبان بنایا تھا نا شمال کی جانب، اسی کا نام صفہ ہے۔ اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو مختلف علاقوں سے ہجرت فرما کر بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہ یہیں بیٹھا کرتے تھے۔ آج مسجد نبی شریفہ میں ایک چبوترا بنا ہوا ہے جس کو صفہ کا نام دیتے ہیں، ہے تو وہ بھی صفہ کیونکہ وہ چبوتے ہی کو صفہ کہتے ہیں جس کے اوپر سائبان ہو، مگر یہ حضرت سلطان نور الدین زنگی نے بنوایا تھا رحمت اللہ تعالی علیہ، اغوات چوکیداروں کے لیے بنایا تھا۔ یہ صحاب صفہ والا چبوترا نہیں ہے، اس کا جو تقریبی مقام محسوس ہوتا ہے، اگر آپ کا جی چاہے کہ میں وہاں نماز ادا کر لوں جہاں اصحاب صفہ نے نماز ادا کی تھی، رب کائنات آپ کو حرم شریف میں ان کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، تو آپ جب وہ اس حصہ میں جاتے ہیں میرے کریم آقا رسول ربی شفیع معظم رحمت کون و مکان کے منبر و محراب کی جانب کا جو حصہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، میرے کریم فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے کریم آقا سلبی کا کشان مقدس جہاں ختم ہوتا ہے، سامنے ستون دیکھیں گے، پہلا ستون جو روضہ انور کے اندر آدھا ہے، آدھا جالیوں کے اندر ہے، اسطوانۃ السریر لکھا ہوا ہے، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے نبی کی چارپائی مبارکہ بچھی ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو اسطوانۃ الحرس لکھا ہوا آپ کو ملے گا، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ صحابہ کرام کچھ عرصہ تک میرے کریم آقا کی حفاظت کے لیے چوکیداری کرتے رہے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ ڈیوٹی حضرت علی المرتضیٰ نے دی ہے۔ اس کے ساتھ والا استوانہ آپ دیکھیں گے، ستون دیکھیں گے،
اس کے اوپر اسطوانۃ الوفود لکھا ہوا ہوگا۔ یہ وہ جگہ جہاں میرے کریم آقا وفود کے ساتھ ملاقات کرتے تھے۔ اس سے آگے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر شروع ہو جاتا ہے، تقریباً اس کی سیدھ میں وہ صفہ ہوا کرتا تھا کہ اگر آج آپ چاہیں کہ ہم صفہ کی جگہ پر نماز ادا کریں تو آپ کو حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے گھر کی سیدھ میں جہاں وہ ستون ختم ہو جاتے ہیں اس کے آگے حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تقریبی طور پر یہی مقام معلوم ہوتا ہے کہ جہاں میرے اور آپ کے کریم آقا نے وہ پہلی مرتبہ مسجد نبوی شریفہ میں وہ ستون بنائے تھے، یا وہ صفہ بنایا تھا، یا وہ سائبان بنایا تھا۔ رب ذوالجلال نے اسی ماہ مقدس کی 15 تاریخ کو ہمیں حرم کعبہ عطا فرما دیا، اور ہمارا جو مرکز توجہ ہے وہ حرم کعبہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے ہمیں ایک سمت عطا فرما دی تاکہ اجتماعیت پہ نقص نہ آئے۔ اسلام نے اجتماعیت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ ایک دن میں پرائمری سطح پر 5 مرتبہ اکٹھے ہو جاؤ، اللہ کی عبادت بھی کرو، ایک دوسرے کے حالات سے بھی واقفیت ہو جائے گی۔ مڈل سطح پر ہر ہفتے جمعۃ المبارک کو اکٹھے ہو جایا کرو، اور ہائی سطح پر ہر سال عیدوں کے موقع پر اکٹھے ہو جایا کرو، اور انٹرنیشنل سطح پر حرم کعبہ حج کے لیے اکٹھے ہو جایا کرو۔ اجتماعیت کا حکم ہے، اکٹھے ہونے کا حکم ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اکٹھے ہو کے اللہ کی رسی کو تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کے اکٹھ سے کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے۔ تنہا نماز پڑھو گے تو ایک نماز کے برابر ثواب ہے، اگر ایک اکٹھ کے ساتھ یعنی باجماعت نماز ادا کرو گے، کسی کو اپنا امام و پیشوا منتخب کر کے نماز ادا کرو گے، تو پھر 25 نمازوں سے لے کے 500 نماز تک کا ثواب آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ یہ اضافی ثواب کیوں عطا کیا گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اجتماع سے محبت ہے۔ جماعت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں متفرق نہیں دیکھنا چاہتا۔ رب کائنات جل مجد الکریم کی رضا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو کے رہا کرو، محبت کیا کرو۔ بلکہ یہاں تک کہ میرے کریم آقا کی خدمت فیض درجت میں کسی شخص نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم کھانا کھاتے ہیں تو خیر و برکت نہیں ہے گھر میں۔ اس زمانہ میں بہت زیادہ مقدار میں ہر کسی کے پاس کھانا نہیں ہوا کرتا تھا، خیر و برکت نہیں ہے۔ میرے کریم آقا نے اس مرض کی تشخیص فرمانے کے معلوم ہوتا ہے تم گھر میں تنہا کھاتے ہوگے۔ یا رسول اللہ ایسے ہی فرمایا یوں نہ کرو، اکٹھے بیٹھ کے دسترخوان کھا لینا، اللہ رحمت نازل فرما دے گا۔ کتنا میرے کریم آقا کو پیار ہے اور اللہ کو پیار ہے تمہارے اکٹھ کے ساتھ، کہ تم ہمیشہ اپنے گھر جو چھوٹی سی سلطنت ہے اس سے لے کے ملک کی سلطنت تک جہاں تک ہو سکے اختلاف کو ختم کر کے آپس میں محبت کو پیدا کرو۔ تمہارے لیے ایک حرم کعبہ مقرر کر دیا کہ تمہارا چہرہ ادھر ہونا چاہیے۔ ساتھ ایک اور ارشاد بھی فرما دیا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر کسی کے لیے ایک توجہ کا مرکز ہے۔ عبادت تم رب کی کرتے ہو، عبادت رب کی کرتے ہو، متوجہ حرم کعبہ کی جانب ہوتے ہو۔ کعبہ مسجود الیہ ہے، مسجود لہو نہیں ہے۔ کعبہ کو سجدہ نہیں ہے، کعبہ کی طرف سجدہ ہے۔ بھئی یہی سبب ہے نا کہ کعبہ تو اللہ کا حجم تو بڑا نہیں ہے۔ ہماری مساجد تو بعض کئی 100 فٹ کی ہوتی ہیں، پھر اس ساری تو حرم کعبہ کی سیدھ میں نہیں آتی، اس سمت ہے، سجدہ اللہ کو ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، اس کے تحت علماء اکرام بڑی پیاری تفسیر فرماتے ہیں، بات فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کی توجہ کا ایک مرکز ہے۔ ہم اپنی توجہ کرتے تو کہ جانب نماز پڑھنے کے لیے حرم کعبہ کی جانب ہم ایک لطف حاصل ہوتا ہے اس طرح توجہ کرنے کا، تو میرے نبی کا حقیقی طور پر مرکز توجہ کیا تھا، کون سی ذات تھی؟ صحیح مسلم اور صحیح بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، صاحب مشکات نے کتاب الایمان کی پہلی حدیث یہی نقل فرمائی ہے۔ اسے عموماً حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ جبریل امین بارگاہ ساتھ باب میں حاضر ہوئے تھے اور حضور سے چند سوالات کیے تھے۔ ان سوالات میں ایک یہ بھی تھا کہ مل احسان، فرمائیے احسان کیا ہے؟
بولتا ایمان کیا ہے، پھر پوچھا تھا احسان کیا ہے، وہ کئی سوالات ہیں، میں صرف ایک کا عرض کر رہا ہوں۔ جبریل امین نے سوال کیا تھا مل احسان، ہو فرمائیے احسان کیا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اپنے رب کی عبادت یوں کر گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تیری یہ ہمت، تیری یہ پہنچ نہیں ہے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، تو اتنا یاد کر لے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں پھر میرے نبی سے بڑھ کر کس کی نماز ہے؟ تو پھر احسان کیا ہے؟ یہ نماز یوں ادا کر گویا تو اپنے رب کو، تو پھر میرے نبی کی توجہ کا مرکز کون ذات ہوئی؟ رب کائنات کی ذات۔ میرے نبی کا قبلہ رب کائنات کی ذات۔ اور یہاں میں ایک اور مسئلہ عرض کر دوں، بعض اوقات نعت خوانی کے انداز میں بات کہتے ہیں نا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کا قبلہ، کعبے کا کعبہ کہا جاتا ہے نا۔ یاد رکھیے میرے نبی تو سید الانبیاء ہیں، تو ان کا تو کہنا ہی کیا۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت طواف کعبہ فرما رہی تھی، صحابہ کرام معیت مصطفیٰ کریم میں تھے صلی اللہ تعالیٰ حبیبی دائمًا ابدا۔ میرے کریم آقا اچانک رکے اور اب رخ بحر میں کعبہ کی جانب تھا، فرمان کے کعبۃ اللہ، اللہ نے تجھے بڑی عزت عطا فرمائی ہے، بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، مگر حرم کعبہ سن مجھے قسم سے رب کائنات کی کہ جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ایک ایمان والے کی عزت تیری عزت سے بڑھ کر ہے، ایک ایمان والے کا شرف تیرے شرف سے۔ او بھائی ذرا غور کر، جب تو کسی مسلمان کی توہین کرتے ہے تو رب کتنا ناراض ہوتا ہے۔ ایک ایمان والے کی عزت تو اللہ کے حضور حرم کعبہ کی عزت سے بڑھ کر ہے۔ جب تو ایک ایمان والے سے محبت کے ساتھ ملتے ہیں تو غور کر، پھر تیری عزت پہ کتنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ میرے کریم کا وہ ارشاد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بھی صدقہ ہے، کسی مسلمان سے ملتے ہوئے تو مسکرا دے، اللہ تجھے صدقہ کے برابر ثواب عطا فرما دے۔ تعظیم و توقیر مسلم اللہ کے حضور کس قدر معتبر ہے۔ میرے نبی نے حرم کعبہ کو ایک ایمان والے سے کمتر رکھا، ایمان والے کا درجہ حرم کعبہ سے بڑھایا، تو پھر میرے نبی کا درجہ کیا ہے؟ اس لیے اگر ان کو اس لیے اگر ان کو کعبے کا کعبہ کہا جائے تو حرج نہیں ہے۔ میں نے آپ کو حرم کعبہ کی مثال دے کر آپ کی اہمیت سے بھی آگاہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو کتنی عزت دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کس کے صدقہ سے ملی ہے؟ میرے نبی کے صدقہ سے، ان کے دامن قلب سے وابستہ ہوئے۔ میں ایک مثال دوں گا، گستاخی نہ سمجھیے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، میں اس کریم پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے مجھ ناچیز و حقیر بندے کو عزت عطا فرمائی ہے، مجھے اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ بتائیے بھلا۔ دیکھیے آپ نے مجھے الحمدللہ تعالیٰ اللہ کی عطا سے آپ نے مجھے اتنی عزت دی، خود نیچے چٹائیوں پہ بیٹھے ہیں، میرے لیے سٹیج بنایا، اس پر کرسی رکھی، مجھے بٹھایا، سارے بالکل چپ چاپ، سانس کے سوا آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی، میری باتوں کو سن رہے ہیں، یہ میری عزت افزائی ہے کہ نہیں؟ اب میں سٹیج پر کھڑے ہو کر غلط حرکتیں کرنا شروع کر دوں تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرما، بڑا بے غیرت ہے، اللہ نے اس کو عزت دی مگر اس نے اپنی عزت کی حفاظت ہے۔ اب سارے اٹھ کے چلے جائیں گے۔ اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ بھائی بتا دو نا، اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ آپ کی نسبت کس کے ساتھ کی؟ کئی مرتبہ یہ جملہ میں کہہ چکا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ میرے لیے مثال دینا آسان ہے۔ میرا بیٹا بازار میں کھڑا ہو کر کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کرے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ اے بے حیا، شرم کر،
تجھے اپنا نہیں تو اپنے ابا کا حیا ہونا چاہیے۔ تیرا باپ کون ہے؟ وہ لوگوں کو وعد و نصیحت کہتے ہیں اور تو کیسی حرکتیں کرتے ہیں؟ آپ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ نہیں؟ پھر آپ مجھے بتائیے، میں یہ کہنا میں حق بجانب ہوں کہ تم نے کبھی غور کیا کہ تم کس نبی کی امتی ہو؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنا نہیں تو اپنے نبی کا حیا کیجیے، بتائیے کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کہہ سکتا؟ کہہ سکتا ہوں نا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں رب نے تم کو عزت دی ہے، بے غیرت نہ بنی، اپنی عزت کی حفاظت کیجیے۔ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کہہ سکتا؟ پھر کل کو پاکستان میں کون سا دن منایا جا رہا ہے بتائیے بلا؟ ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے، کافروں کا دن منایا جا رہا ہے، بے غیرتی کا دن منایا جا رہا ہے۔ سوچئے ذرا، کبھی میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدس راتوں کا تذکرہ فرمایا تھا، جن مقدس راتوں میں رب کائنات کی رحمت بے بہا ہوتی ہے، ہر وقت ہی بے بہا ہے، ہر وقت ہی بے بہا، لیکن ان راتوں میں خصوصی کرم نوازی ہوتی ہے۔ اور میرے کریم آقا نے میری ماں، آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ کو فرمایا تھا شعبان المعظم کی لیلہ مبارکہ کے لیے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اتنے گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے جن کی تعداد قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے باروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اتنی رحمت عطا فرماتا ہے، اتنی رحمت عطا فرماتا ہے، مگر چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا، ان پر رحمت نہیں فرماتا۔ ان میں ایک دیوس ہے، ان میں کیا ہے؟ ایک دیوس ہے۔ تو صحابہ نے بارگاہ ساتھ میں کہا یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ تو مفہوم حدیث سے میرے نبی نے فرمایا وہ بے غیرت جو اپنے گھر میں بے حیائی دیکھے اور خاموش رہے۔ آج کل یوگ ہے چل کوئی بات نہیں بچے ہیں، میرے کریم نے یہ نہیں فرمایا، وہی فرمایا جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جو اپنے گھر میں بے حیائی دیکھے پھر بھی خاموش رہے، کمپرومائز کر لے، کوئی بات نہیں۔ ہم آج کہہ دیتے کوئی بات نہیں بچے ہیں کھیل لیں، تو کل کیا ہوگا؟ لڑکیاں لڑکوں کو، لڑکے لڑکیوں کو پھول پیش کریں گے، بغیرتی ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے بھلا۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ بھی نہیں کہتا، کوئی شخص کسی شخص کی جوان بیٹی کو کوئی لڑکا پھول پیش کرے تو ویلنٹائن ڈے کے اعتبار سے وہ کس اعتبار سے پھول پیش کرتا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں؟ اور بتاؤ یہی ہوتا ہے نا، یہی ہے نا، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، بتاؤ نا، نبی کی رضا کے لیے؟ تو عابدہ ہے، زاہد ہے، تو رابعہ بصریہ ہے، اس لیے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے وہ پھول پیش کرتا ہے۔ وہ کس بنا کا پیش کرتا ہے؟ میں تجھ سے بدکاری کرنا چاہتا ہوں، وہ بغیرت ہوگا جو قبول کرے گا۔ پھول اسی لیے سے وہ پیش کرتا ہے نا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو میرے ساتھ محبت کر، آئی لو یو اس سے کہتا ہے، کس بنا پہ وہ محبت کرتا ہے؟ وہ لڑکی جب لڑکیوں کو پھول پیش کرتی ہے کس بنا پہ محبت کرتی ہے؟ معاذ اللہ، معاذ، وہ سے صدیق اکبر سمجھ کے محبت کرتی ہے، وہ کس نیت سے محبت کرتی ہے؟ وہ اظہار محبت کون سا ادا کرتی ہے؟ وہ بھی بدکاری کی دعوت دیتی ہے۔ پھر تو وہ بندہ کتنا بغیرت ہے جس کا بیٹا، جس کی بیٹی کسی کو بغیرت کی دعوت دے، وہ کہے کوئی بات نہیں بچوں کا کھیل ہے۔ وہ دیوس ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں گستاخی کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے، آپ یہ دیوسی، یہ بغیرتی برداشت کر لیں گے اپنے لیے؟ نہیں، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی رشتہ دار خواتین کے لیے۔ میرے کریم کے سمجھانے کا انداز کتنا حسین تھا۔ کوئی بندہ بارگاہ بے کسپنا میں حاضر ہوا، یہ نووارد تھا، تازہ مسلمان ہوا تھا، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، میں مسلمان تو ہو گیا ہوں مگر میرے اندر ایک خامی ہے، یہی جرم کرنے کی، بدکاری کی، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے؟ صحابہ ناراض ہو گئے، اسے سزا دینے لگے۔ میرے کریم نے منع فرما دی، فرمانے کے آگے آؤ، اس آدمی کو سامنے بٹھا لیا، فرمانے لگے، مفہوم حدیث میں بیان کروں گا، ترجمہ نہیں، فرمانے لگے بتا جو کام تو کسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے کوئی تیری بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے؟
تیری بہن کے ساتھ یہ کام کرے، تیری ماں کے ساتھ یہ کام کرے، تیری پھپھی کے ساتھ یہ کام کرے، وہ کہنے نہیں یا رسول اللہ میں تو برداشت نہیں کرتا۔ فرمانے لگے پھر جس کے ساتھ تو کرے گا وہ کسی کی ماں ہوگی، بیٹی ہوگی، بہن ہوگی، وہ میں کیسے اجازت دوں؟ تو کسی کی بیٹی کو پھول دے گا، تو برداشت کرتا ہے کوئی تیری بیٹی کو پھول دے؟ پھر کیوں بے غیرت بنتا ہے؟ کیوں اپنے رشتہ داروں کو بے غیرت بناتا ہے؟ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ سن کر شدید حیرت ہوئی کہ مملکت عزیز پاکستان میں عید میلاد النبی کے موقع پر بھی اشیاء کو سستا نہیں کیا جاتا۔ رمضان مبارک آنے والا ہے، آپ دیکھیں گے چیزیں کتنی مہنگی ہو جاتی ہیں۔ آج کھجور کا ریٹ پتہ کر لیں، رمضان مبارک میں پتہ کر لیں۔ آج اشیاء خوردنی کا ریٹ پتہ کر لیں، رمضان مبارک میں پتہ کر لیں۔ کتنے گنا اضافہ کر دیتے ہیں کہ رمضان آ گیا، چیزوں کو مہنگی کر دو، عید کی رات ہے چیزیں مہنگی کر دو، میلاد النبی کے موقع پر چیزیں مہنگی کر دو، مگر آج سنا ہے کہ کل کو چیزیں سستی کر دی جائیں گی۔ تو مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کبھی غور تو نے نہیں کیا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے اپنے آپ کو مشابہ بنائے گا اسی میں سے گنا جائے گا۔ تو کن میں گننا پسند کرتا ہے؟ تو کیوں یہودیوں کا دن مناتا ہے، عیسائیوں کا دن مناتا ہے، سکھوں کا دن مناتا ہے، ہندوؤں کا دن مناتا ہے؟ کہ تیرے دامن میں تیرے نبی کی ہدایات نہیں پائی جاتی؟ میرے نبی مدینہ میں تشریف لائے تھے، اہل مدینہ کو دیکھا تھا کہ وہ نئے لباس پہنے ہوئے ہیں، فرمایا کیا کرنا چاہتے ہو؟ عرض کیا ہم ہر سال 2 دن مناتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ فرمایا یہ نہیں مناؤ گے؟ اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں 2 دن عطا کر دیے، عید الاضحیٰ کا اور عید الفطر کا، یہ مناؤ۔ اور تمہارے منانے کا انداز کیا ہے؟ عام دنوں میں 5 نمازیں پڑھتے ہو، عید کے دن 6 پڑھ لو۔ یہ ہے تمہارے دن منانے کا طریقہ۔ اس دن سے واپس آتے ہو منا کر، گناہوں سے آلودہ ہو کے آتے ہو، عید پڑھ کے آؤ گے سارے گناہ بخشے جا چکے ہوں گے، یہ دن مناؤ۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس دن کی سختی کے ساتھ مخالفت کریں گے منانے کی۔ اس کو یوم حیا کے طور پر منائیے گا، اپنے کسی رشتہ دار سے مبارکباد وصول نہ کیجیے گا۔ کافروں کے دن کی مبارک نہیں ہے۔ اپنے رشتہ دار کوئی آپ کو مبارکباد دے تو آپ اس کو سمجھائیں ہم مسلمان ہیں، اگر تو نے مبارکباد دینی ہے تو درود و سلام پڑھ کر مجھے پیش کر دے، مجھے احصال ثواب کر دے۔ یہ میرے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، عزو اقربا کو اس دن کی نحوست سے مطلع کیجیے۔ یہ بے غیرتی کا دن ہے، غیرت مندی کا نہیں۔ الحیاء، ہاں بتا دیجئے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے اور بے حیا بے ایمان ہے۔ بتائیے بے ایمان نہیں ہونا، ہم نے ایمان والے ہیں۔ سب سے زیادہ حیا والا میرے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے بعد میرے نبی ہیں، پھر جس کے پاس جتنا ایمان ہے اسی قدر حیا والا ہے۔ آپ نے کل کو کسی کے ایمان کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے حیا سے دیکھ لیجیے اس کے دامن میں ایمان کتنا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جل وعلا آپ اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول اللہ کے صدقہ سے تو ہمیں زندہ رکھ تو حضور کی محبت میں، ہمیں آخری سانس آئے تو ان کے پیار میں، قیامت کے دن اٹھے تو ان کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔